رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات محترم، خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اور ادھر دوسری طرف حدیث پاک میں فرمایا گیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ جو آج کل ہمارے یہاں معاشرے میں جو گناہ ہو رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو دین کا علم نہیں ہے، نہ تو ہے اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر دین کا علم ہوتا تو وہ گناہ کو گناہ سمجھتے۔ آج کا وہ دور ہے کہ ایک تو گناہ کرتے ہیں، دوسری بات کہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے کہ ہمارے ایک دوست ہیں سڑپورہ کے اندر، غلام اچھے میاں برکاتی صاحب، انہوں نے ہمیں بتایا کہ مسلمان 3 باتوں سے اترا ہوا ہے، اگر ان 3 باتوں پہ عمل کر لے تو آج جو اس کی زندگی نرک بنی ہوئی ہے، اس کی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ نمبر 1، سب سے پہلے مسلمان سچ بولنا سیکھ جائے، کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ جیسا کہ ہمارے حضرت صاحب قاری صاحب نے فرمایا، کچھ علماء ہیں ایسے، علماء مقرر حضرات لچھے دار، وہ خام خواہ اسٹیج پہ ہوتے ہیں اسٹیج پہ موجود، اور یہ کہتے ہیں کہ فرمائش آئی ہے۔ ان کو یہ دکھ جاتا ہے کہ ہاں ہم نے یہ والا شعر پڑھا تھا، اس پہ پیسے زیادہ آئے، تو اس بات کو وہ کہتے ہیں فرمائش آئی ہے کہ ایسا اور پڑھو، تاکہ اور پڑھیں گے تو اور پیسے آئیں گے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرما دیا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو جب میں صحیح کوئی دوسرے کی نہ کہہ رہا، میں اپنی کہہ رہا ہوں، ایک ناظرہ ہو، ایک حافظ ہو، ایک مولانا ہو، ایک مفتی ہو، عالم و قاری ہو، کوئی ہو، جھوٹ بولے گا تو اس کی بات میں اثر کیا ہوگا؟ رات میں ڈنورا پیٹتا رہے، صبح کوئی اثر نہ ہوگا، وہ چکنے گھڑے پہ پانی ڈال دیا، سب بہہ گیا۔ میلاد شریف کی جو محفل ہے، اس کے متعلق آج ہی میں نے کل سنی تھی حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کے زبان سے، اور وہ ایک ایسے مرد کلندر ہیں پورے دنیا کے اندر۔ ویسے میں نے ایک چیز دیکھی حضرت، بڑے بڑے علامہ، مولانا، مفتی، قاری، حافظ اور پیر صاحب بھی ہیں، اور سنیں گے پھر دیکھو پیر صاحب بیٹھے پڑے ہیں اور مسافے پہ مسافے چل رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، مالا پڑی پڑی ہیں گلوں میں، ایسی مولانا لوگ ہیں، تقریریں جلسے ہو رہے ہیں، آج جہاں کلمہ۔ لیکن جب نبی کی ناموس رسالت کی باری آئی تو وہی مفتی سلمان اظہری میدان میں آئے، باقی کام ہے صبریں۔ سوچنے کا مقام ہے۔ قرآن میں جو فرمایا گیا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، سچ یہ ہے کہ ہو ایمان والے۔ دوسرا، رضا گرافی یوٹیوب چینل چلتا ہے، اس پہ دیکھو، رضا گرافی، محمد رضا نام ہے ان کا، وہ کہتے ہیں مسجد والوں سے اپنے ایمان تول لو، تم پہ زبان سے ایک لفظ نہیں نکل رہا، جیسے حضرت نے فرمایا تم سب کچھ کر رہے ہو تو تمہارے لیے چھوٹ ہے، پورے 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے جتنے دن چاہو آتنک مچاتے رہو، ہوڈنگ مچاتے رہو، اور ہمارے تمہیں 2 منٹ برداشت نہیں ہو رہے، اتروا دیے اور سب خاموش پڑے رہے۔ اسی طریقے سے جب نبی کی شان میں گستاخی کا نمبر آیا تو مفتی سلمان اظہری صاحب ہی اکیلے بولے، باقی پیر صاحب کہاں گئے، باقی مولانا کہاں گئے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور مفتی سلمان ادری صاحب نگلا ماشاءاللہ. دیکھیے ابھی آپ نے سنا ہوگا تھوڑے دن پہلے ایک نوپور شرما کا معاملہ جس میں قطر نے سب سے پہلے آبجیکشن اٹھایا تھا. وہ تو چھپ گئی نوپور شرما، لیکن اس سے پہلے سوامی نرسمہانند وہ شیطان نہ جانے کتنی بار گستاخیاں کر چکا ہے. اور اس سے بھی پہلے اس کا باپ کون، وسیم رضوی، وہ اس سے پہلے سے کر رہا تھا. یہ لوگ نیچے نیچے رہے. اس کا ایسا ہوا کہ آلٹ نیوز والوں نے اس کی جو اس نے گستاخی کری تھی نبی کی شان میں، اس کا ٹرانسلیٹ کر کے عربی اور انگلش میں باہر پہنچا دیا. قطر والوں نے سنا، بائیکاٹ کرا، تو تھوڑا اس کا پریشر بن گیا. اور اتنے دن پہلے سوامی نرسمہانند جب بھی کر رہا اب بھی کر رہا ہے. اور وسیم رضوی تو کتے کا گو ہو گیا، نہ لیپنے کا نہ پوتنے کا. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہندو بنا تھا، ہاں قرآن بدلنے چلا، دین بدل گیا. قرآن شریف کو بدلنے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہی بدل دیا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. 26 آیتیں نکلوانا چاہ رہا قرآن شریف کی، اللہ تعالیٰ انہوں نے اسے ہی نکال دیا. اب مسلمانوں میں بھی کوئی تیار نہ ہے، یہاں تک کہ وہ شیعہ برادری کا تھا اس کے بھی سب خلاف ہو گئے. اور جب ہندوؤں میں پہنچا، اب ہندوؤں میں یہ بھجیتا پڑ رہا ہے کہ اسے کس برادر ننکا کا نام دیا جائے، کون سی برادر میں اسے کون سی کاسٹ میں رکھا جائے. کیونکہ وہاں نری کاسٹیں، اپر کاسٹ، جیسے وہ کہتے ہیں اپنے دھرم کے اعتبار سے کہ یہ منہ سے پیدا ہوئے، یہ بھجا سے پیدا ہوئے، یہ ٹنڈی سے پیدا ہوئے، یہ پیروں سے پیدا ہوئے. اب بتاؤ کون سی والی کاسٹ میں انہیں جوڑا جائے گا. وسیم رضوی عرف تیاگی، جیتندر تیاگی. ایسے سنیاسی ہونا چاہیے. ہاں ہوتا ہی ہے. اچھا اب آ جاؤ، اس نے اپنا باپ چھوڑا نہ دوسرا باپ بنا. تو قرآن میں جو فرمایا گیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. تو جو میرے دوست ہیں انہوں نے کیا کہا تھا، مسلمان 3 کام کر لے تو وہ اس کی زندگی سفل ہو جائے گی. سچ بولے. جیسے آج کے دور میں ابھی ہم نے کسی کے پاس فون کرا اور اکثر کر کے ہم نے میتوں میں دیکھا ہے اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، جنہیں کا ابلیس کو بھی پچھاڑ دیا انہوں نے. دلی سے چلا ہوگا اور وہ پہنچ گیا ہے علی گڑھ پہ، اور جہاں میت رکھی ہوئی ہے قبرستان میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں، تو کہہ رہا ہے یہیں تک آ گیا ہوں، بلناؤں تک. پھنس گیا ہے وہ بیچ میں سرنگ میں، دکھائی نہیں دے رہا ہے، وہ نہر کے نیچے سے ہو کے آئے گا نکل کے. اور پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہاں تک آ گیا، کہ یہیں تک آ گیا ہوں گلابی نگلے تک. کہ کہاں تک آ گیا، کہ ریل کے فاٹک تک آ گیا ہوں، اور آ رہا ہے آدھے 1 گھنٹے بعد میں. ارے اگر سیدھے سیدھے بتا دے کہ میں علی گڑھ میں ہوں تو آدمی 2 گھنٹے میں اپنا کوئی بھی کام کر سکتا ہے. 2 گھنٹے پہلے لے کے کیوں پہنچے اسے قبرستان میں جو انتظار کریں. جبھی تو فرمایا گیا لعنت اللہ علی الکاذبین. اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ امانت میں خیانت نہ کرے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں بنائی ہیں دیکھنے کے لیے. اب ادھر سنیں مرد حضرات، خاص طور سے ینگ مین، آنکھیں بنائی ہیں دیکھنے کے لیے، کان بنائے سننے کے لیے، منہ بولنے کے لیے، ناک سونگھنے کے لیے. ہر چیز کا استعمال الگ الگ ہے. اب کوئی ہے دنیا میں جو منہ سے سونگھ سکے؟ نہیں سونگھ سکتا نا، کیونکہ یہ ساری جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پرزے دیے ہیں، جسم کے شریر کے حصے دیے ہیں، یہ سب اللہ کی نعمت ہیں. تو ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرو، غلط استعمال مت کرو. جیسے ہماری آنکھیں، ہم اس آنکھوں سے 4 عورتوں کو دیکھتے ہیں. نمبر 1 ہم اپنی ماں کو دیکھتے ہیں انہی آنکھوں سے. نمبر 2 پہ انہی آنکھوں سے ہم اپنی بہن کو دیکھتے ہیں. نمبر 3 انہی آنکھوں سے ہم اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں. نمبر 4 انہی آنکھوں سے ہم اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں. 4 عورتیں ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں. سب کا دیکھنے کا نظریہ الگ الگ ہے. ماں پہ نگاہ ڈالے گا، بہن پہ ڈالے گا، بیٹی پہ ڈالے گا، وہ بات نہ ہوگی جو بیوی پہ بات ہوگی.
اور ماں پہ ڈالے گا تو وہ بات نہ ہوگی جو بیوی بہن اور بیٹی پہ ہوگی، کیونکہ ماں کو جب دیکھے گا تو اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ ہاں ماں کو اللہ کے رسول نے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اسی طریقے سے بہن پہ نگاہ ڈالے گا تو الگ خیال آئیں گے، بیٹی پہ نگاہ ڈالے گا تو الگ آئیں گے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ایک بیٹی، ویسے تو اور بھی ہیں، کم سے کم ایک بیٹی کی دین کے دائرے میں رہ کر اس کی پرورش کرے، اسے اسلام کی تعلیم دے اور اس کی شادی کر دے تو وہ جنتی ہے۔ تو امانت میں خیانت نہ کرے۔ ایک تو یہ بتا دیا آنکھوں والی بات، حدیث پاک میں فرمایا گیا کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ سونے کے اچھروں سے کوئی لکھ کے رکھ لے، اور جس نے جو کیا ہوگا وہ اپنے دل میں سوچ لے گا۔ اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے اور ویڈیو کے ذریعے سے جو لوگ مجھے سنیں تو اس قرآن اس حدیث کے جو صداقت ہے آپ سمجھ جائیں گے۔ اگر تم نے کسی کو پانی پلایا ہوگا تمہیں ہر جگہ پانی ملے گا، کسی کو اگر تم نے پانی چھین لیا ہوگا تمہارا بھی ہر جگہ چھینے گا، کسی نے اگر زناکاری کی ہوگی تو اس کے گھر میں سے بھی زناکاری ہوگی۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، جو زنا کر لیتا ہے تو جو اس کی عورتیں چار جو میں نے بتائی، ماں، بہن، بیوی، بیٹی، ان سے وہ وصولا جائے گا۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ مجھے شوہر ایسا ملے جو دودھ کا دھلا ہوا ہو، ہر لڑکا چاہتا ہے مجھے بیوی ایسی ملے جو دودھ کی دھلی ہوئی ہو۔ اگر تم دودھ کے دھلے ہوئے ہو تو اللہ تمہیں وہی دے گا، اور اگر تم نے کہیں پہ کالا منہ کرا ہوگا تو تم بھی بچنے نہیں ہو۔ یہ فرشتے بیٹھے ہیں کندھوں پہ، کرامن کاتبین، ایک ایک بات کو لکھتے ہیں، ذرے ذرے کو۔ قیامت کے دن، حشر کے دن جو لکھ رہے ہیں وہ کتاب ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی کہ جی سناؤ پڑھ کے پوری پبلک کے سامنے۔ اچھا آج کے دور میں اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ یہ بتاؤ صبح تم اٹھے 6 بجے اور رات کو سوئے تم 10 بجے، 6 بجے سے لے کے 10 بجے تک تم نے جو جو کیا اور جو جو سوچا سب کچھ بیان کر دو، اپنی ماں، بہن، باپ، چاچا، بیٹا، نانی، نواسی، ان کے سامنے بیان کر دو۔ کوئی ہے جو بیان کر سکتا ہے کیا صبح سے اور 10 بجے تک کیا کیا سوچا؟ نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم گئے، ہم نے ہمارے سامنے ایک لڑکی آئی، ہم نے سوچا کتنی اچھی ہے، دل میں خیال آیا، نہیں ایک بات بتا رہا ہوں کہ مشورہ، جیسے ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ لڑکی کتنی اچھی ہے، تو اس بات کو ہم اپنے ناتی پوتوں، ماں، بہن، بیٹی کے سامنے بیان کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ہم نے دکانداری کری، اسی طریقے سے ہم نے پڑوسی کو گالی دی، ہم نے جھوٹ بولا، جیسے موبائل پہ کہاں تک آ گئے کہ بلّا گیٹ پہ کھڑا ہوا ہوں، ہے وہ نتری پہ، تو پوری باتیں پورے دن کی بیان نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ آج کا ایک دور ہے، جیسے دنیا میں آدمی انکم ٹیکس کو پورا صحیح طریقے سے حساب نہیں دے سکتا انکم ٹیکس میں، تو جب انکم ٹیکس میں صحیح حساب نہیں دے سکتا تو نامہ اعمال کا حساب کیسے دے دے گا؟ نامہ اعمال میں تو اس کی بھی پوچھی جائے گی کہ گھروں میں چوری کی بتی جل رہی ہے، گھروں میں جو چوری کی بتی جل رہی ہے اس کی بھی پوچھی جائے گی، نامہ اعمال میں اس کی بھی پوچھی جائے گی کہ تمہارے گھر تم نے زمین سے 5-6 فٹ اونچا کر دی اس کی چوکی اور 4-5 سڈیاں لٹکا دی گلی کے اندر، یہ تم نے مخلوق کا حق مار دیا۔ تم اتنا اونچے سڈی کری کیوں ہی؟ تم نے اپنی چوکی اتنی اونچی کری کیوں ہی؟ تمہیں اگر 5 یا 6 سڈی کرنی تھی اپنے گھر کے اندر کھینچو اس کو۔ گلی مخلوق کا حق ہے، بندہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے، جو مخلوق کا حق ہے وہ حق معاف نہیں کرے گا۔ تو جب ہم ایک دن کے سارے معاملات کو اپنے رشتہ داروں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے تو پوری زندگی کے حضور صاحب البرکات کے سامنے، مخدوم صاحب بابا کے سامنے، اجمیر شریف والوں کے سامنے، بغداد شریف والوں کے سامنے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے بیان کر سکتے ہیں جب پوری کائنات ایک جگہ کھڑی ہوگی؟ تیسری بات بتائی کہ جو وعدہ کرو اسے نبھاؤ۔ ہمارے اسلاف میں ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ کسی نے وعدہ کر دیا، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ایک جگہ گئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ میں کوئی ساتھی تھا،
تو وہ کہنے لگا کہ آپ یہاں پر ٹھہرے میں ابھی آتا ہوں, اور وہ بھول گیا. 7 دن بعد آیا, ان کو وہیں پہ کھڑا ہوا پایا. تو انہوں نے کہی اب آئے ہو کہ ہاں, کیا آپ گئے نہیں کہ نہ, کہ تو نے یہ کہا تھا نا میں ابھی آ رہا ہوں, تو میں اس وجہ سے نہ گیا, کیا پتا کب آ جائے تو. اس کو کہتے ہیں وعدے کو نبھانا. وعدہ خلافی تو لوگ نہیں کر دیتے ہیں. جیسا ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, مثال کے طور پہ آپ نے کسی کی دعوت کری, تو جب انسان دعوت کرتا ہے تو گنتی لگاتا ہے کہ کتنے لوگ آ سکتے ہیں, ایک انومان. اور آپ نے ایک ڈیگ کا انتظام کر لیا, ڈیگ پک گئی, اور وہاں پہ اگر 60 آدمی کی جگہ اگر 80 آدمی آ جائیں تو آپ کی بے عزتی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کسی کی دعوتوں میں, جیسے گھر کی ایک آدمی کی دعوت آئی ہے, بچے کو ساتھ لے کے چل دیے. ایک آدمی کی دعوت آئی ہے, دوستوں کو اور پکڑ کے لے کے چلے گئے. اب اس کارنامے سے کیا اس کی بے عزتی نہیں ہوگی جب اس نے انتظام 60 کا کیا ہے اور 80 آ جائیں؟ اسی طریقے سے اس نے جس کو دعوت دی, جس کو بلایا, انوائٹ کیا 60 لوگوں کو, اور 60 نہ آئے, 20 یا 30 آئے, تو اب بتاؤ کیا اس آدمی کو غصہ نہ آئے گی؟ مکان مالک کو, بند کر دیا اسی چکر. مکان مالک کو غصہ نہیں آئے گی کہ ہم نے انتظام 60 آدمی کا کرا تھا اور یہ 20 ہی رہ گئے, یہ 30 ہی رہ گئے. تو اس کو بتایا گیا کہ وعدہ کرو تو وعدہ نبھاؤ, وعدہ خلافی مت کرو. بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ باتیں تو چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں, لیکن ان کا اگر ارتھ دیکھا جائے, ان کا مطلب دیکھا جائے تو وہ بہت بڑا ہے. تھوڑی سی بات انسان سمجھتا ہے کہ چھوٹی سی بات ہے, لیکن جب اس کا عذاب میں وہ گرفتار ہوگا اس کے عذاب میں تو بہت سخت ہوگا, پہاڑ کے برابر. جیسے میں نے ابھی یہ گاڑی میں وہ بتائی آپ کو کہ لوگ گلی میں سڑکوں پہ سڈیاں والا لیتے ہیں, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6. اسی طریقے سے کوئی کسی کی چھت پہ پنڈالا نہیں لگا ہوا ہے اور اوپر سے پانی اڈیل دیا, کوئی جا رہا ہے وہ سن گیا, یا پنڈالا لگا ہوا ہے وہ زمین سے 3-4 فٹ اونچا ہے, تو وہ اس نے پانی ایک دم چھوڑ دیا, 3-4 فٹ کا تو پھیل کے جاتا ہے. اسی طریقے سے کوئی عورت ہے کمرے میں اپنے گھر میں برتن دھو رہی ہے, کپڑے, اور اس نے پوری بالٹی کو ایک دم اڈول دیا, باہر کوئی جا رہا ہے اس کے اوپر چیٹیں آ گئی. تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں, لیکن ان کی سزائیں بہت بڑی ہیں اگر انسان سمجھے تو. اور نہ سمجھے گا تو آج جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے وہی ہوگا. وہاں پہ جیسے میں نے پچھلی بار جو ہدایت نگر میں حضرت تقریر کی تھی تو وہاں پہ میں نے بھرگین کی مثال بتائی تھی. تو بھرگین میں کیا ہوا تھا, میں چونک کے رہ گیا کہ بھرگین میں کٹر سنی اور مسلمان کہلانے والے کہ ایک گھر میں میلاد ہو رہا ہے, 4-5 گھر چھوڑ کے وہاں پہ ڈی جے بج رہے ہیں, ناچ گانا ہو رہا ہے. میں اپنے کسی رشتے دار کے گھر پہ گیا, بڑا تعجب ہوا, میں نے لعنت ملادت بھی کری. اور وہ چیز جو ہم دوسرے کو کہہ رہے ہیں بھرگین والوں کو, وہ ہمارے اسی محلے کے کچھ لوگوں نے کر کے دکھا دیا. جس دن سڑک پہ میلاد ہو رہا تھا اس دن حضرت کا 2-3 گھر چھوڑ کے خوب ڈیک ڈبے خوب دھواں دھاڑ بج رہے تھے. اب بتا کس کس کو رو گے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اس امت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوتی, آگ کی بارش ہوتی. کم سے کم یہ حیا شرم مٹ گئی ہے, دیدے کا پانی بہ گیا ہے, بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ, آج 45-46 دن ہو چکے جو فلسطین میں معاملہ چل رہا ہے. 4 دن سے وہ لڑائی بند ہو گئی ہے, 4 دن سے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے خوب چلی 40 دن برابر فلسطین میں, جب مسجد اقصیٰ ہے اوپر سے بمباری ہو رہی ہے. تو کیا کسی کو پتہ نہیں ہے شادیاں ہو رہی ہیں, ڈی جے بجا رہے ہو, کیا تمہاری شادی بغیر ڈی جے کے نہیں ہو پائے گی؟ رات بھر لوگوں کو پریشان کر رہے ہو, بغیر ڈی جے کے نہیں ہو پائے گی. اچھا جس وقت ڈی جے بجائے گئے یا بارات چڑھائی گئی اس وقت تو نہ پوچھا کہ اس میں روپے کتنے لگیں گے, لیکن جب نکاح پڑھانے کا ٹائم آیا تو کہہ رہے ہیں نکاح پڑھانے والے قاضی صاحب سے, اتنے کہاں چلتے ہیں؟ اگر قاضی صاحب نے 5000 مانگ لیے نکاح کے, اتنے کہاں چلتے ہیں بتاؤ؟ آپ قاضی ہو کے 5000 مانگ رہے ہو. اور وہ کیا نام ہے, یہ ڈی جے والا
جو بینڈ والا 10,000 لیا, 15 لیا, 20 لیا, تو چپ چاپ گن کے دے دے گا. اور وہ دوسرے آتے ہیں تھالی پیٹتے ہوئے, ان کو پکڑا دی جائیں گے. اس کے علاوہ اور بھی آئیں گے. ہم نے کیا دیکھا, بچہ پیدا ہوئے, بچے کے کان میں اذان دے, کوئی تو فری میں ٹہلا دے, کوئی 10 روپے دے دے. اور سب ایک سے نہ بتا رہا ہوں دونوں باتیں, کوئی 10 روپے دے دے, اور اسی بچے کی پیدا ہونے کی خوشی میں اگر کنر لوگ آ گئے تو وہاں 10,000 چاہیے, 5,000 چاہیے, 2,000 یا 1,000. تو وہاں 1,000 دینے میں دل نہیں دکھ رہا, اور اذان جو کان میں دی ہے اس میں 100-200 دے دیں گے تو دل دکھ جائے گا. اسی طریقے سے ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا, جیسے میں ایک بات بتا رہا ہوں, میں اپنی چھوڑ کے دوسروں کی بات بتا رہا ہوں, کیوں, میں یہاں کا باشندہ ہوں, یہاں پر رہنے والا ہوں. ہمارے اور آپ کے جب مہمان آتے ہیں, ہم اپنی چلتی انہیں اچھے سے اچھا کرتے ہیں. چائے بھی لگائیں گے, کولڈ ڈرنک بھی لگائیں گے, بسکٹ بھی لگائیں گے, نمکین بھی لگائیں گے, اور برفی بھی لگائیں گے, طرح طرح کے رسگلے بھی لگا دیں گے. اور یہ مہمان رسول ہیں, یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں, تو ان کی جتنی بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اتنی خدمت کرنی چاہیے. ان سے ہی مطلب نہ ہے, کسی بھی مسجد کے امام لے لو, کسی بھی مدرسے میں پڑھنے والے بچے لے لو, یہ سب رسول اللہ کے مہمان ہیں. جب تم اپنے مہمان کی خاطرداری دل کھول کے کر سکتے ہو تو رسول اللہ کے مہمانوں کی بھی خاطرداری دل کھول کے کرنی چاہیے. یہ قوم آج پیچھے کیوں ہے, اسی وجہ سے, جیسا حضرت نے فرمایا کہ 20,000 ایک کما رہا ہے لڑکا, 15 ایک کما رہا ہے, 10 ایک کما رہا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں گئے, پتہ ہی نہیں چل رہا. جب اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے میں سے نہ خرچ کرو گے تو ایسے ہی ہوگا, یا تو ڈاکٹر کھائیں گے, یا پولیس والے کھائیں گے, یا وکیل کھائیں گے, یا آگ لگے گی, یا ہاری بیماری آئے گی. باتیں بہت ہیں, بس لاسٹ بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. جیسے آج ایک تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی. مسٹیک کیا, ہم نے سادہ بھائی سے پوچھا مغرب کی نماز پڑھ کے کہ ہمیں کہیں جانا ہے, اور کہیں کیا جانا ہے میں اب بتا دے رہا ہوں. ایسا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا بڈو نگر میں فلیکسی لگی ہوئی ہے, وہاں پھٹ گئی, 1 2 3 فلیکسی ہیں. اسی طریقے سے یہاں پہ فلیکسی کے فوٹو کاٹ کے نکال لیے گئے. ایک فلیکسی کو آدھا پھاڑ دیا, اتنی گردنیں رہ گئی. میں نے اس کی FIR کر دی. ارے اگر تمہارے باپ کا دودھ تم نے پیا, باپ کی اولاد ہو اپنے, تو مجھ پہ میرے اوپر وار کرو نا. فلیکسی سے کیا ہو جائے گا, سوچو, سوچنے کی بات ہے, فلیکسی کاٹ کے لے آ رہے ہو. تو میں نے اس کی FIR کر دی. تو آج چوکی سے میرے پاس فون آیا تھا, میں گاؤں میں تھا قریب 4 بجے, تو انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے آپ نے وہ دیا. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو میں ان کے پاس جانے کو تھا, تو اسی انتظار میں, یعنی مغرب سے لے کے عشاء تک کا ٹائم وہ صرف انتظار میں نکل گیا. اگر وہ انتظار نہ ہوتا تو میرا وہ کام ہو جاتا. یعنی میں ان سے انسپکٹر صاحب سے مل جاتا. اب کل مل آؤں گا. خیر, جو میں نے بات بتائی کہ کوئی بھی بات ہو, جیسے مثال کے طور پہ اگر تمہیں کوئی بلا رہا ہے کہ تم وہاں چلو گے, کہ ٹھیک ہے, کہ ابھی آتا ہوں, ابھی مت کہو. اگر تمہیں لگ رہا ہے میں 2 گھنٹے بعد پہنچوں گا, تو یہ کہہ دو 2 گھنٹے بعد آؤں گا, تاکہ وہ ان 2 گھنٹوں کے بیچ میں اپنے کام کر سکے. وہ صرف ہلے گا نہ رہے گا کہ وہ آ رہے ہوں گے, وہ آ رہے ہوں گے, وہ آ رہے ہوں گے. بس لاسٹ بات یہ ہے, انہی باتوں پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. اور ہاں بس ایک اور, جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ علم کے متعلق, تو علم دین کو اپنے بچوں کو سکھائیں. عورتوں کا بھی اجتماع چل رہا ہے, بچوں کی, لڑکیوں کی پڑھائی چل رہی ہے, لڑکوں کی پڑھائی چل رہی ہے. جب ہم اور آپ اپنے بچوں کو انگلش اسکول میں بھیج سکتے ہیں 200 300 500 روپے مہینہ والے میں, تو مدرسوں میں تو بہت معمولی سی پڑھائی ہے, معمولی سی فیس لگتی ہے, ان میں بھی اپنے بچوں کو بھیجیں. جس عمر کے بھی ہوں اس عمر کے بچوں کی پڑھائی چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.